अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जंग ग्रुप के ग्रुप एडिटर सीनियर कॉलम नगार तजियाकार जनाब आबद तिहामी साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से इंतजामी अफसरान को DROs, ROs और AROs के ओहदों पर तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन आते ही मुतनाज़ा हो गया है और PTI ने इसको यकसर मुस्तरद करके धांधली के मुतरादफ एक अमल करार दिया है, जबकि दूसरी जानब कई तजियाकार इस पे इख्तलाफी राय दे रहे हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर हम तिहामी साहब से राय लेंगे। आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। जी तिहामी साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान भर में 144 इजला में एक इस्लामाबाद है और 143 इजला दूसरे हैं और फेडरल मिला के 144 बनते हैं, जहां DCs और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंतजामी अफसरान को इलेक्शन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है और उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और दीगर जिम्मेदारियों पर तैनात कर दिया गया। आपकी राय में क्या ये दुरुस्त इक़दाम है या इसमें क्या एतराज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक जमाल साहब, देखें, ये वैसे तो इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन। ठीक है, अब साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो पूरा प्रोसेस साफ शफाफ होना चाहिए। अब अगर मैं तो वैसे ही मेरी तहकीक भी है और मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान में आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं कभी भी कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, हर इलेक्शन में धांधली होती है। लेकिन आप जो एक जिसको कहते हैं ना प्री पोल रिगिंग, वो एक होती है कि छुप छुपा के आप उसके इंतजाम करते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ओपनली जो है ना वो प्री पोल रिगिंग जो है वो कर रहे हैं। और मेरी राय में तो इलेक्शन कमीशन जो है वो टोटली जानबदार है। अब जब हालात इस तरह के हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि पहले मुख्तलिफ जब इलेक्शन हुए हैं उनमें कभी इंतज़ामी अफसर भी लिए गए हैं, अदलिया से भी ज़्यादातर जुडिशल ऑफिसर्स जो है ना वो लिए गए हैं, चूँकि फिर भी कुछ हद तक लोगों को जो है वो एक जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं उन पे जो है वो इत्मीनान कुछ हद तक ज़्यादा है। अब तो वैसे हालात सारे एक जैसे ही हो गए, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि एक साल से पंजाब में जो है ना वो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है जो वैसे ही गैर आईनी गैर कानूनी है। इसी तरह जो है वो KPKP में भी है, बाकी आप सूबों के भी देख लें, और जो आइन है उसके मुताबिक तो इलेक्शन 90 दिनों में होने, वो तो नहीं हुए। चले जी, चीफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जी 8 फरवरी को यानी कि आप करवा दें उस वक्त तक। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले ही जो गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, एक तो वो जानबदार है और जिस तरह से वो सियासी तौर पे काम कर रही हैं या सियासत में हिस्सा ले रही हैं या अपोनेंट जो पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है, उनके लोगों को पकड़ दकड़ कर रही है। और इस सूरत हाल में आप अगर जो है वो DCs और AC वगैरह को जो है वो DROs और AROs वगैरह जो आप तैनात करेंगे, ना सिर्फ तैनात किए हैं, आज से तो उनकी आपने वो तरबियत भी शुरू कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको धांधली करवाने का लाइसेंस जो है ना आप फराहम कर। जी तिहामी साहब, ये फरमाइएगा कि एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की गई थी जुडिशल अफसरान की तैनाती के हवाले से कि इलेक्शन में जुडिशल अफसरान तैनात किए जाए, तो उसका स्टेटस क्या होगा फिर? देखिए, उसमें हाँ ये PTI ने जो है ना वो एक पिटीशन दायर की है कि जो इलेक्शन में जिस तरह की इंतज़ामिया है जानबदार, तो उसमें हमें जो है ना वो एतमाद नहीं है और ये इलेक्शन में रिगिंग हो सकती है। तो बेहतर ये है कि जुडिशल ऑफिसर जो है ना वो तैनात किए जाए, उस पर फैसला महफूज है।
آج تو نہیں آیا فیصلہ، ممکن ہے کل آ جائے، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سارے تعینات کر دیے عملہ، اور ان کی تربیت بھی شروع ہو گئی ہے۔ ممکن ہے اب فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اگر فیصلہ الیکشن کمیشن کے اگینسٹ آتا ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ پروسیس دوبارہ چینج کرنا پڑے گا سارا؟ obviously ایسے ہی ہے، اگر وہ احترام کریں گے فیصلے کا، ان کا، قانون کا، تو پھر کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن تامی صاحب یہ بھی ماضی گواہ ہے، کبھی 100% لوگ تو الیکشن کمیشن پر مطمئن نہیں رہے، تو اب اگر ایک پی ٹی آئی نے اس کو مسترد کیا ہے تو جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی تو خاموش ہیں اس پہ۔ نہیں، میں تو پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں، پی ٹی آئی نے مسترد کیا تو وہ اس نے ٹھیک کیا۔ آپ اصل میں باقی جماعتیں آپ بات کر رہے ہیں، باقی جماعتیں تو ساری ایک طرف ہیں، پی ٹی آئی ہے نا اصل میں تو اپوزیشن۔ ہاں جی، باقی کو تو سب کو تو اس میں فائدہ ہوگا۔ جہاں جہاں انہوں نے مثلا کے پی کے میں ہے، مولانا فضل الرحمان کا گورنر ہے، ان کا سمدھی جو ہے وہ ان کی وہ انتظامیہ ہے، وہ اس کو کھیلیں گے۔ وہ تو اس کے ان کے اپنے انہوں نے پہلے ہی ہر ضلعوں میں، ہر ضلع کے اندر جو ہے اپنی اپنی مرضی کے ڈی سی وغیرہ جو ہے نا وہ لگوا چکے ہیں۔ اب تو پوسٹنگ ٹرانسفر پر پابندی لگا دی۔ وہ پہلے ہی انتظام کر چکے ہیں، جب انہوں نے اپنے مطابق وہ سارا ایک سٹیج تیار کر لیا ہے، ایک سیٹ اپ بنا لی ہے، اب وہ اس سے وہ رزلٹ بھی لیں گے۔ اور یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جتنی بھی دھاندلی ہوتی ہے یا سار ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ انتظامیہ کا ہوتا ہے۔ اب سارا کچھ انتظامیہ کے پاس آ جائے گا تو وہ تو اپنی مرضی سے وہ سارا کچھ کریں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے۔ لیکن تیامی صاحب 2018 کے انتخابات میں نون لیگ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا روتی رہی ہے، تب پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ دیکھیں، بالکل غلط تھا، وہ بھی اس وقت بھی غلط تھا، اور پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ اگر فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تو دوسری طرف یہ ساری طرف سے انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا کہ جی فلاں پارٹی کو اتنی سیٹیں دلوانی ہیں، فلاں پارٹی کو اتنی سیٹیں دلوانی ہیں۔ اس کے مطابق وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے، جب ان کو پتا چلا کہ اب پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ زیادہ سیٹیں مل رہی ہے تو ان کو بھی کٹ لگایا گیا، بہت ساری ان کے بھی وہ جو ہے نا وہ رزلٹ روک لیے گئے تھے۔ یہ سب کے ساتھ ہے، یہ اصل میں جو چاہتے ہیں جس طرح کے الیکشن کروانا وہ اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ یہ تامی صاحب ایک جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے تیاریاں عروج پر ہیں، دوسری جانب مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے الیکشن کے ڈیلے ہونے کے بیانات آ رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن تھوڑے سے لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اشارہ دے چکے ہیں۔ تو ایک اور یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ تاجر رہنما ملے ہیں نگران وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا ہے، بلکہ خواہش ظاہر کی ہے کہ 2 سال تک یہی سیٹ اپ چلنا چاہیے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ یہ ایک جانب الیکشن کی تیاریاں ہیں، دوسری جانب الیکشن نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو ان کو ایک مجبوری انٹرنیشنلی ہو سکتی ہے، آئی ایم ایف کی اور دوسری ایجنسیز کی، چونکہ انہوں نے ڈیل کرنا ہے تو وہ شاید ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے الیکشن جو ہے وہ شاید ان کو بادل نخواستہ کروانے پڑے۔ لیکن یہ جو حالات ہیں، جیسے کل ایک ڈی آئی خاں میں بہت بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، یہ سارے جو ہے وہ، اور جس طرح سے جو تاجران نے جو کہا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہونا چاہیے، زرداری صاحب کا بھی آپ نے بتایا ہے، تو یہ سارے اصل میں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوئے یا نہ بھی ہوئے، تھوڑی سی بھی اگر ایک لیول پلینگ فیلڈ کا تھوڑا سا بھی ایک حصہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کو مل گیا تو یہ سارے اڑ جائیں گے، اور ووٹ بینک جو ہے یا جو عوام جو ہے ان کی اکثریت تو ووٹ جو ہے، ووٹر جو ہے وہ تو پی ٹی آئی یا عمران خان کا ہے۔ اس وجہ سے ان کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوں، اور مجھے جو لگتا ہے یہ جو تاجروں نے یہ بات کہی ہے، یہ اس کے پیچھے پورا ایک ایجنڈا ہے، اور آپ الیکشن شیڈول آنے دیں، یہ اسی طرح سے کنفیوژن میں رکھیں گے۔ مجھے تو پھر لگتا ہے کہ جس طرح اب ایک ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں انٹرم گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ دورہ کر رہا ہے، چونکہ یہ الیکشن پاکستان کے ہیں، اور یہاں جو ہے
ممکن ہے کچھ بھی ہو جائے. تیامی صاحب یہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ جو ہے آپ کی نظر میں کیا اہمیت اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی جو ایک حالات ہے اس وقت یہاں ہمارے خطے میں اس پہ ایک انٹرسٹ ہے، اور ہمارا جو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر ہے پاکستان، تو وہ تو ایک ہو گیا نا فارن پالیسی اور اس حوالے سے. لیکن دوسرا جو الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے. ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی مبینہ طور پہ کوئی کلیئرنس لینے گئے ہوں، ممکن ہے کہ کو الیکشنز جو ہے وہ پوسٹ پون کرنے کے لیے یا کوئی اس طرح سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایسا لانے کے لیے، چونکہ اس وقت سب سے بڑا ایک سوال جو ہے وہ ایک معیشت کا استحکام جو ہے اس حوالے سے بھی ہے. اب تھوڑے سے انڈیکیٹر جو پازیٹیو ہونے شروع ہوئے ہیں، اور وہ کہنا یہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی وجہ سے ہے. تو ممکن ہے کہ اس طرح سے بھی فیصلے ممکن ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ تیامی صاحب. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام پہ اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.